میرا حبیب میرے بندوں کو پیغام دے دے، میرے بندوں میں جا کے اعلان کر دے، میرے رب کائنات کو نہ مٹی کی ضرورت ہے نہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، میں ارحم الراحمین کرم کرنے پر آ گیا، کسی روتے ہوئے کے اپنی چادر سے آنسو صاف کر کے آ گیا، میں مالک کائنات اس پر بھی گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ تو اس کا دل لیٹنے کو بھی کرتا ہے، ریل کا سرانہ بنانے کو بھی کرتا ہے، اسے کولر سے کہتے ہیں، نل کے پانی کہتے ہیں پھینک ٹھنڈا پانی بھر کے لا مسجد کے کولر سے، اس کی یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، بلب بھی اس کی نظروں کے سامنے ہو، روشنی جوتے والی جگہ باتھ روم پر ہو، نل بھی ٹھیک ہو، مسجد کے لوٹے کا پہندہ بھی ٹھیک ہو، مصلی بھی ٹھیک ہو، لیکن ہم کہتے ہیں ساری سہولتیں ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو کچھ دو، دکان کرائے پر، مکان کرائے پر، جس طرح ہر مہینے کی 10 تاریخ کو دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ، تو اللہ کے گھر جو اتنی سہولیات استعمال کرتے ہو تو اللہ کے گھر کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اگر اللہ کے گھر کا حق ہے تو پھر وہ کہتے ہو جی جمعہ پڑھنے چلے جاؤ، ہماری تو جان ہی مصیبت میں آ جا، مولوی مانگنے کے علاوہ وہ کام ہی کوئی نہیں کرتا۔ گھر پنکھے 2 چل رہے ہو نا اور 20,000 روپے کا بل ہاتھ میں ہو، ابا کی کوشش ہوگی دونوں میں سے ایک بند کر دے، موٹر 2 منٹ چل جائے جان نکل جائے گی، جلدی بند کر دو، جل جائے گی، بل زیادہ آئے گا۔ اور اللہ کے گھر کی موٹر تو ہاذا من فضل ربی، پتہ نہیں کس نے پھونک ماری ہے جو چلتی رہتی ہے، بند نہیں ہوتی۔ اسی طرح مدرسوں کا حال ہے، میں نمائندگی کرتا ہوں مدرسے، ولا فضل، کوئی مجھے اس پر نہ کوئی عیب نہ کوئی، دل میں جھانک کے دیکھتے ہیں کیا ہوا، جہاں تھا وہیں کھڑا ہے۔ اگر میرے آواز لگانے سے آپ کو دینی مدارس قرآن کے وارثوں کا احساس ہو جائے، اور قرآن کے وارث کون ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے گھر کے بندے کوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا قرآن والے اللہ کے گھر کے بندے ہیں میرے۔ اگر ان کے لیے آواز لگائی جائے، جب مالک سے دن رات صبح شام 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک دکان پر مانگ سکتے ہیں، تو بھائی اللہ کے گھر کے لیے، دینی مدارس کے لیے ہمیں دیتے ہوئے کیوں حجاب محسوس ہوتا ہے؟ آج دینی مدارس کا قیام نظام ختم ہو جائے، اللہ کی قسم آنے والے وقتوں میں جو اس وقت ہماری نسل کا حال ہے، نہ ہمیں کلمہ سنانے والا ہوگا نہ کلمہ پڑھانے والا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا بہت شکر ہے۔ ملک صاحب میں دسمبر کے مہینے میں 3 ملکوں میں ہو کے آیا، لبنان، عراق، شام، جتنی اذان کی، نماز کی، قرآن کی بہاریں یہاں، مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی وہ نظر کوئی نہیں آئی میرے۔ جب ہم مسجد سے نکلے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کی قبر میں فاتحہ پڑھ کے، تو وہاں کے امام ہاتھ پکڑ کے رونے لگے، کہنے لگے کیونکہ یہاں حنبلی ہیں، شافعی ہیں، حنفیوں کو کوئی لائق نہیں کرتا، ہمارے مدرسے کے لیے دعا کرو، بہت برا حال ہے وہاں کہ یا انسان کو ڈالر اور پاؤنڈ پہ تولا جاتا ہے۔ جتنی دین کی بہاریں یہاں نظر آئی، حضرت بشر حافی، شہاب الدین سہروردی، حضرت معروف قرخی، جنید بغدادی، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بشر حافی، حضرت امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان مزارات پر برکات، انوارات تو بڑی نظر آئیں، لیکن قرآن پڑھنے والے بڑے کم نظر آئے۔ اللہ نے قرآن کی بہاروں سے پاکستان کی سرزمین کو سجا رکھا ہے۔ اور بجٹ کیا ہے؟ 20 کلو گندم، ہم کہتے ہیں 10 من نہ دو، 20 کلو دو، 5 کلو دے دو، دو صحیح۔ 5-5 10-10 ہزار کا مطالبہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں لو 10-20 روپے لے آؤ۔ جب تک یہ ہاتھوں میں تمہارے رہے گا، اللہ کا دین قیامت کی صبح تک جگمگ جگمگ کرتا رہے گا میرا۔ یہ سعادت تو اللہ کا کرم۔ ربیع الاول کا مہینہ، جب یہ مہینہ آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ میرا یہ 2 دن کا شیڈول اتنا سخت تھا، یہ بچہ ساتھ ہی ہے، اس سے پوچھو کہ میں پتہ نہیں کہاں کا، 3 صوبوں میں تو ہو کے آیا 2 دن کے اندر، کالا باغ، میاں والی، سرگودا، پھر جمعہ کراچی، رات حیدرآباد، ہفتہ ادھر لیا، کہاں کہاں، آج پھر یہاں۔ ہر جگہ سیرت سنائی اور دکھلائی جا رہی ہے، سیرت اپنائی نہیں جا رہی ہے۔
ہر جگہ سیرت کو دکھایا جا رہا ہے، یہ ہے پھولوں میں، کمکموں میں، لائٹوں میں اور ماڈل بنانے میں، لیکن سیرت کو اپنانے والا جو خود سیرت سنا رہا ہے، سیرت اس کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ ابھی میں مظفر گڑھ کے علاقے چناب کے اوپر کہاں بیٹھا تھا؟ امام بارگ، امام کوٹ کے اندر، ابھی تقریر کر کے آیا امام کوٹ میں، 90% مجمع اہل تشیعوں کا تھا، 90%۔ حقوانی صاحب یہ دعا کرا کے اللہ نے ایک بندے کو ہدایت دی جس میں اتنی ایمان کی جرت پیدا ہوئی، اس نے امام کوٹ کے اندر حضور کی سیرت کا جلسہ کروایا، اور وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا معاف کرنا، تمہارے چہروں پہ حسن و نکھار نظر آتا ہے، تمہاری زندگیوں میں اور تمہارے گھروں میں نہ زینب نظر آتی ہے نہ حسین نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسا دور آئے گا، رسول اور آل رسول کے نام پر سب کچھ قربان کریں گے، اور مصیبت یہ کہ قربان کرنے والے کو مرتے وقت نہ خدا نصیب ہوگا نہ مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ آپ نے دیکھا جب جنازہ اٹھتا ہے، اس مسجد کے اندر بھی تو تاجی چادر پڑی ہوگی نا، کلمے والی چادر، تاجی کا ڈھونڈو، ہاں بیٹھا میرے سامنے، وہ کلمے والی چادر دے دے۔ امیرو غریبو فقیرو تاجرو فاجرو آجرو نیکوکارو تہجد گزارو، جس نے ساری زندگی میں نماز کا سجدہ نہیں کیا وہ چادر اس کے اوپر دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج سے پہلے آپ نے دیکھا کوئی نہیں تو آج جا کے دیکھ لینا، اللہ نہ کرے کوئی جنازہ آپ کے سامنے آوے، لیکن دنیا مقافات عمل ہے، کسی کا جنازہ سامنے آ گیا تو آج جا کے وہ چادر دیکھ لینا۔ میرے عزیزو، یا حیو یا قیوم اس چادر پہ لکھا ہوا ہے، 6 کلمے اس چادر پہ لکھے ہوئے ہیں، چاروں کل اس چادر پہ لکھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی چادر پہ لکھی ہوئی ہے۔ جب میرے عزیزو چادر میں لپیٹ کر جنازگاہ میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، اللہ فرماتے ہیں یہاں تو تبرمری چھوڑ دے، یہاں تو اکیلا جا رہا ہے، رشتہ دار نہیں جا رہے۔ میں نے کہا مالک کائنات کون سی 2 نمبری؟ اللہ فرماتا ہے چادر تو وہ لے کے آیا جس پر پورا دین اور پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اسے چھپا کے لا رہا ہے جسے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا ہے۔ یہ تھیلا میرے بلانے پہ یہ نہیں آیا، میرے نبی کے بلانے پہ یہ نہیں آیا، میرے نبی کے غلاموں پہ بلانے پہ یہ نہیں آیا۔ آج میرے حوالے، آج تیرا میرا جوڑ قبر میں پڑے گا، آج مجھے بلائے گا، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ نہیں بلکہ غصے کے ساتھ آؤں گا۔ ان کے لیے کمایا کرتا تھا، ان کے لیے جی کھپایا کرتا تھا، ان کے لیے جوانی تو نے اپنے بڑھپے میں ڈال دی۔ یہ اولاد کے کرتوت دیکھ لے، اللہ اکبر، یہ تیرے منہ پر، تیرے جسم پر، تیری قبر پر 2 گھنٹے سے مٹی ڈال رہے ہیں، تھکنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ تیرے ساتھ محرم کی 10 تاریخ کو بے وفائی کریں گے، 12 ربیع الاول کو بے وفائی کریں گے، رمضان المبارک کی 27 رات کو بے وفائی کریں گے، 15 شعبان شب برات میں بے وفائی کریں گے۔ یہ تیری نکارہ اولاد ہے، تیری قبر پر سال کے بعد 10 دابڑے مٹکی کے ڈالنے تو آئے گی، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ میرا حبیب میرے بندوں کو پیغام دے دے، میرے بندوں میں جا کے اعلان کر دے، میرے رب کائنات کو نہ مٹی کی ضرورت ہے نہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، میں ارحم الراحمین کرم کرنے پر آ گیا، کسی روتے ہوئے کے اپنی چادر سے آنسو صاف کر کے آ گیا، میں مالک کائنات اس پر بھی گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آ کے بیٹھ گئی، ایک چھوکرا بچہ سا گود میں اٹھا رکھا تھا، اور آ کر بڑی ہنسنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ اکبر، آج مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جتنا تیری گود میں یہ بچہ، جتنا تو اس سے پیار کرتی ہے، مالک کائنات اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا
جاتا ہے. مسکرا کے کہنے لگی اچھا اگر میرے سے 70 گنا زیادہ پیار کرے, اگر میں 1 گنا پیار کروں تو میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی, جو 70 گنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا. اتنا کہنا تھا. صحابہ اکرام کہتے ہیں رحمت عالم کا چہرہ نیچے کی طرف جھک گیا, آپ کی داڑھی آپ کے سینے مبارک کی طرف لگنے لگی, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی کے بالوں کو تر کرنے لگے. پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا, اس عورت کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا او لوگو اس عقل والی کو دیکھ لو, اس عورت نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے. مسجد کے 5 وقت کے نمازی ہو کے نہ پہچان سکے, روزانہ 2 پاروں کی تلاوت کر کے خدا کو نہ پہچان سکے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تراویح میں آپ نے میں نے سنا, بچوں کی زبان سے میں نے سنا, لیکن آج تک میرے عزیزو جو بار بار اعلان کر رہا ہے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا, آج تک میرا عزیزو عاقل بالغ کامل انسان اس کی رحمت سے نہ امیدی لگائے بیٹھا ہے. ہمارے لیے تو یہی احسان کافی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. پہلے نبی قوموں کے لیے آئے, پہلے پیغمبر بستیوں کے لیے آئے, گوٹ براڑیوں کے لیے آئے. کوئی محمود کوٹ میں آیا, کوئی سناوا میں آیا, کوئی سوڑی میں آیا, کوئی مظفر گڑھ میں آیا, کوئی کوٹدو میں آیا. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی, مکے کے در یتیم کی آئی, سونے لجپال کی آئی, اللہ اکبر, خدیجہ الکبریٰ کے گھر والے کی آئی, سیدہ فاطمہ کے ابا حسن حسین کے نانا جان کی آئی, تو مالک کائنات نے ساری سرحدوں کو ختم فرما دیا. فرمایا محبوبہ ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجو, اور دنیا میں اعلان کر دیا جہاں میں رب العالمین تو رحمت للعالمین ہے, جیسے میں خدائی میں یکتا, محمد کائنات میں تو مصطفی میں یکتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے حبیبہ میں نے اعلان کر دیا اللہ اکبر میرے علاوہ رب کوئی نہیں, تیرے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں. میرا محبوب میں نے اعلان کر دیا, میں نے آپ کو اپنا نبی بنایا, ڈرانے والا خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنایا, خوشخبری دینے والا گواہ بنایا. اللہ اکبر وداعیا الی اللہ. سارا راز چھپا پڑا ہے. جہاں دعوت پر انگلی اٹھاتے ہیں نا, اللہ لقب دے رہا ہے وداعیا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والا. کسی امت کو یہ پیغام نہیں ملا, کسی امت کو یہ عہدہ نہیں ملا, کسی امت کو یہ اللہ اکبر اعزاز نہیں ملا جو رحمت للعالمین کے صدقے اس امت کو ملا. فرمایا میرا نبی بھی دائی ہے, امت بھی دائی ہے. فرمایا جیسے میرا نبی لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہے, ختم نبوت کے صدقے اس امت کو اعزاز ملا, تم بھی میرے بندوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ اعزاز اللہ جل شانہ رحمت للعالمین کے میں صدقے سے عطا فرمایا ہے. لیکن یہاں تو جو بیٹھا ہے اس نے میرے پر کرا دیا, اس نے میرے پہ کرا دیا. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کہیں نظر نہیں آتا. بندہ میرا ہو, سجدے میرے آگے کرے, روزے میری محبت میں رکھے, زکوٰۃ خیرات دے, ہو سکتا ہے جیسے ایک کتے کو پکڑنے والے کو مالک نہیں چھوڑتا, وہ سجدے کرنے والے کو مالک چھوڑے گا. اللہ اکبر, کس بلیکھے میں پڑے ہو. اگر میں تجھے ایک وقت کی روٹی نہ دوں شکوہ کرے گا, پانی ٹھنڈا نہ دوں شکوہ کرے گا, پنکھے کی آواز چھین لوں شکوہ کرے گا. اے میرا بندہ تیری جوتی کسی نوکیلے پتھر پر آ کے پھٹ جائے شکوہ کرے گا. اگر تو اس پر شکوہ کر سکتا ہے, نماز کی انکاری پہ میں بھی شکوہ کروں گا, روزے کی انکاری پہ میں بھی شکوہ کروں گا, زکوٰۃ کی انکاری پہ میں شکوہ کروں گا. تو پنجابی میں کہے گا, اردو میں کہے گا, تو سرائکی کے میں کہے گا, اردو میں عربی میں کہے گا. اللہ تیری مرضی, جو تو نے کرنا کر لے. میں بھی قرآن میں کہوں گا مالکم لا ترجون للہ وقارا. اے میرا بندہ تو کیا سمجھتا ہے, اللہ اکبر میں نے تجھے اتنا دیا, تو نے ایک مرتبہ بھی میری ربوبیت کا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے.
آج میری پہچان تو اذان کے نغموں میں کرا دے، آج میری پہچان منبر پر قرآن کی تلاوت سے کرا دے، میرے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کے کرا، کل میں تیری پہچان کراؤں گا۔ الہ العالمین پہچان کیا ہوگی؟ رات کے اندھیرے میں کسی کے دروازے پہ تو روٹی سالن دے کے آئے گا، پہچان میں کراؤں گا۔ تیرے دروازے پہ کوئی یتیم آئے گا، 5-10 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پہچان میں کراؤں گا۔ کوئی مصیبت زدہ کو چھڑا لے گا، پہچان میں کراؤں گا۔ یا اللہ تو پہچان کب کرائے گا اور کیسے کرائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا قیامت کا دن ہوگا، تیری پہچان کراؤں گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ برعکس بیوی کا کھا کے آئے گا، بیٹی کا کھا کے آئے گا، ماں بہن کا کھا کے آئے گا، پڑوسی کا کھا کے آئے گا، رشتہ داروں کا کھا کے آئے گا، تو پھر میں تیری پہچان اسی طرح پر قیامت کے دن کراؤں گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھو 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 جس کے چہرے پر آج ہم نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آج جس کے چہرے پر جہنم کی سیاہی بندی، اللہ اکبر، اس نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا، بس گناہ یہ تھا یتیم کو دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتا تھا، کوئی اس کے دروازے پہ بھوکا آتا تو دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ جب وراثت کی باری آیا کرتی تھی کہتا میرے پیودا نہیں ہے، میری اپنی کمائی ہے، پیودا ہوئے تے میں دیاں نو رہا۔ اللہ اکبر، انچی انچی کا قیامت کے دن میرے عزیزوں ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں تو دین میرے نبی نے وہ پیش کیا، کردار وہ پیش کیا، نظریہ میرے نبی نے وہ پیش کیا۔ فرمایا امیروں، مالداروں، سرمایہ داروں، اگر تم کسی علاقے میں مکان بناؤ، اس مکان کے ساتھ کسی غریب کا جھونپڑا کچی دیوار ہو، خبردار اپنی دیواروں کا سائز اونچا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، تمہاری دیوار کی وجہ سے قدرتی ہوا غریب کی جھونپڑی کی نہ رک جائے۔ یہ دین ہے، یہ سیرت ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بنا، یہ باہر تھلے ہیں نا، ہم یہ گلی میں گاڑی لے کے آئے، ہمیں پتا تھا کہاں بچتی لگتی آئی، لوگوں نے اتنی دیواریں باہر نکال رکھی، ہم تمہارے پاس کون سا قانون ہے ہم روک سکیں؟ لیکن عرض تو کریں کون ہے؟ عبدالنان نہیں، کون ہے؟ یہاں کا ثناء اللہ حیدری نہیں، کون ہے؟ حضرت ابو سفیان، رسول اللہ کا سسر، ام حبیبہ کا ابا، امیر معاویہ کا ابا۔ اللہ اکبر، او لوگوں، مسلمانوں کا نانا، بیٹا، ماموں ہے مسلمانوں کا۔ اللہ، مکان جب بنا نا تو ہمارا دیکھا تھلا اتنا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجا دیا۔ ابو سفیان نے دیکھا امیر معاویہ کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ بے شک رسول اللہ سے تیرا گہرا رشتہ، بے شک رسول اللہ سے دوہرا رشتہ، گھر کا رشتہ آپ کا، تیری بیٹی نکاح میں، لیکن اللہ اکبر، عمر کا عدل تجھے مسلمانوں کی آمد و رفت کی جگہ روکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر آپ کے پاس ہتھوڑا ہے تو اس راستے کے پتھر کو ہٹاؤ، اپنا تھلا چھوٹا کر لو، ورنہ عمر کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے، گھر کے اندر ہتھوڑا بھی موجود ہے۔ یہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آج عبدالحنان کو کوئی کہے کہ مولوی صاحب آپ نے اتنے بجے آنا تھا، یوں آئے، مولوی صاحب آپ پیسے بار ہو جائے گا، دھی بہنیں کرنے میں دیر نہیں کرے گا، بتر بتر کر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا کہ عمر جب تک لیٹ آنے کی وجہ نہیں بتلائے گا، میزبان رسول تجھے منبر پہ جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم کب سے مسجد میں آئے بیٹھے، بتا لیٹ کیوں کر دی؟ لیٹ کیوں کر دی؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھلا کرے تیرا، منبر پر ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ جب تک ایسے لوگ دھرتی پہ زندہ رہیں کوئی حکمران اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ابو میرے عزیزوں، میزبان رسول کو سامنے بٹھایا، خود منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تجھے اب بتلاؤں، ذرا تحمل سے سنیو، خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا آج عمر کا کرتا دھونا بھول گئی۔ انہوں نے کہا عمر
اس کرتے سے اور جیل آنے سے کیا فیصلہ؟ کہا اے ابو ایوب انصاری تجھے باہر کا پتہ درہ دکھائے ہوا رخ بدل لے خط لکھے دریا چل پڑے اشارے کرے آگ واپی چلی جائے پیر مارے زلزلہ رک جائے لیکن تجھے عمر کے گھر کا کیا پتہ کئی دن گزر جاتے ہیں حکمران کے گھر کا چولہا نہیں جلتا اللہ اکبر عمر کے پاس یہ کی کرتا ہے 8 دن اسے پہن کے میلا کرتا ہے جمعے کے دن میری بیوی سے دھوتی ہے سوکھ گیا تب بھی نہیں سوکھا یہ کرتا پہن کے مسجد میں آ جاتا ہوں اللہ اکبر آج عبداللہ کی اماں کرتا دھونا بھول گئی اسے دیر سے یاد آیا اس نے کرتا دھویا میں نے نچوڑ کر چٹک کے تھک گیا دیکھ میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے یہ کرتا نہ سوکھا مسلمانوں کی نماز دیر نہ ہو جائے میں گیلا کرتا پہن کے آ گیا نہیں یقین آتا اس کا کونا نچوڑ کے دیکھ ابو ایوب انصاری نے کہا بس کر عمر کلیجہ پھٹ جائے گا اللہ اکبر بس کر عمر کلیجہ پھٹ جائے گا صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگے کہ عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا بلکہ محمد کے عمر کا تعارف کرانا مقصد تھا اے عمر آج نہیں کل تو بچے گا یا ہم جائیں گے یا ہم بچ گئے تو چلا جائے گا کوئی نہ کوئی تیرے میرے میں سے پہلے ملاقات حضور سے جا کے کرے گا اگر ابو سفیان اگر ابو ایوب انصاری اطلاع تیرے سے پہلے چلے گئے تو جا کے کملی والے کو بتائیں گے جس عمر کو ممبر کے حوالے اور ممبر کو عمر کے حوالے کر کے آیا تھا آج دھرتی کے اوپر بیمد والی پگڑی پہن کر عمر انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے صحابہ کی پہچان مدارس سے ختم نبوت کی پہچان مدارس سے مسجدوں کی آبادی مدارس سے گھر گھر میں قرآن پڑھنے والے جو آج مصری کاری لاکھوں روپے لے کے جاتے ہیں ان کی پہچان مدارس سے تمہارے ملک پاکستان میں پٹاخہ پھوٹ جائے دہشت گرد مدرسے والے کوئی مجھے کائنات کے اندر ایسا مظلوم طبقہ دکھاؤ جو 10-10 ہزار میں پورا مہینہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے موت میت پہ چھٹی نہیں شادی بیاہ پہ چھٹی کوئی نہیں غمی خوشی پہ چھٹی کوئی نہیں مردے ہمارے نے لائے نمازیں ہمیں پڑھائے جمعے ہمیں پڑھائے ہائے ہائے مسجد کے وضو خانے کبھی صاف کرتا کبھی جوتیوں صاف کرتا پھر بھی ظالم ہے او اللہ کی قسم یہ اللہ کے بھی خاص ہے اللہ کے نبی کے بھی خاص ہے ان پر انگلی نہ اٹھانا ورنہ 10 نسلوں میں اللہ کوئی عالی پیدا کوئی نہیں کرے گا میں تو ہر جگہ جا کے ملکہ اصیل صاحب بشیر صاحب روتا ہوں خدا کے واسطے اگر مسجدوں کا لاکھوں روپے بل دے سکتے ہو تو اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ 20,000 کیوں نہیں کر سکتے ہو ہر سال قلیل بدلتے ہو ہر سال کلر کراتے ہو ہر سال نوے پکے بلاتے ہو مسجد کا موذر یہ بیٹھا تیرے پاس تھا جی میں اندر سے بھی جانتا ہوں باہر سے بھی جانتا ہوں یقین جان تعلق بھی بنا ہے بڑا اس سے گہرا لیکن جب پہلے آیا تھا اللہ کی قسم یہ رات کے اندھیرے میں اپنی چھوٹی بچیوں کو بلا کے مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا کہتا مولوی صاحب کیا کروں عزت کی نوکری ہے گزارا کوئی نہیں تاجی اللہ کی عزت کی قسم ہے میں گواہ تو گواہ ہمارا عرش والا رب گواہ دنیا قدر نہیں کرتی لیکن جھاڑو دینے والوں کی قدر اللہ قیامت میں ضرور کرے گا مجھے لوگ جہاں دیکھتے ہیں کہتے چندہ مانگنے والا مولوی میرا کیا جڑ جاتا ہے شکر ہے شرابی نہیں کہتے دہشت گرد نہیں کہتے مجھے زانی نہیں کہتے اللہ کا شکر ہے مجھے مسیطر چندہ مانگنے والا کہتے ہیں اگر میرے چندہ مانگنے سے کسی حافظ جی کے 2 جوڑے بل گئے کسی کی 1 مہینے کی روٹی کا التزام ہو گیا نہ تم محروم نہ میں محروم اللہ کی قسم اگر تیرے میرے دانے سے اس کے گھر کے آٹے میں روٹی پک گئی جب تک وہ روٹی اس کے اندر غذا بلکہ دوڑتی رہے گی قرآن وہ پڑھتا رہے گا قیامت تک کلیجہ ہمارا ڈھرتا رہے گا یہ تو اچھا بھلا دکاندار تھا بھائی اس کا کاروباری خود کاروباری تھا اللہ نے گھرانے میں سے چنا عالم بنایا مفتی بنا اسے اپنا کاروبار چھوڑ کر مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت تھی پتہ چلا اللہ نے اسے علم کی برکت سے اپنی رحمت سے سمجھا دیا کاروبار کا حساب لیا جائے گا قرآن والوں کی خدمت کر خدا کی قسم میں حساب جنت میں چلا جائے گا
آج اس فقیر کے کہنے سے ولی کامل ابھی آ رہے تشریف لا چکے ہیں، اسی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حضرت جی کو ذرا اندر نہ بھیجنا، میں 2 منٹ اپنے بھائیوں سے ایمان یقین کا مذاکرہ کر لو۔ پہلے تو میرے بھائی جس کا دل تڑپا آنکھ برسی، آج اللہ کے دروازے پر آنسو لگا، یہ دل کی دھڑکن لگی، میرے عزیز اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ پہلے تو سارے مل کے اللہ سے 3 مرتبہ معافی مانگ لو، اور 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ وہ بڑا قریب ہے، ہونٹ ہلانا میرا کام، رحمت کے دروازے کھول دینا اس کا کام ہے۔ بس گزارش ہے میرے عزیزوں، میں زبردستی تھوڑی 2 وقت آپس میں مل رہے ہیں، وہ فرشتے آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا، جو اللہ کے قرآن والے ہیں ان کا نام مجھے لے کے جانے دے۔ وہ کہتے ہیں ٹھہر جا، یہ سعادت مجھے کیا پتہ دونوں فرشتے لکھ رہے ہوں کہ قرآن والا کون ہے، قرآن کے خادموں کا کون ہے۔ یہ مدرسہ زیر تعمیر ہے، بس میرے چاند میں یہی عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ زیر تعمیر ہے، اگر 20-25 لوگ اپنی محبت والے ارادے کروا دو گے تو خدا کی قسم ہونا کچھ بھی نہیں، قرآن کی آبادی ہوتی رہے گی۔